کی کوشش کریں گے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں گے، تو پھر قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر سچویشن یہ ہوگی کہ اس کتاب کے ذریعے راستے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے چینی اور بے قراری کے اندر آپ نے سولوشن کیا محسوس کیا؟ آپ نے کیا سولوشن تلاش کیا؟ آؤ چلو کہیں پکنک پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسی ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، بیچ پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑی سی سگریٹ پھونک لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا۔ نہیں، اب میں حضور سے عرض کرتا ہوں چشم تصور میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کی بہار کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کا دل کھل جاتا ہے اور آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر کہا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، اے اللہ، قرآن کو ربیع قلبی، میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو دل بہار بہار اور باغ باغ ہو جایا کرتا تھا۔ دلوں کے تسکین کا سامان اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ آپ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب کبھی آپ کا دل بیٹھنے لگ جائے، جب کبھی آپ غموں کے اندر گرفتار ہو جائیں، جب کبھی آپ کو بے چینی ستانے لگے، جب آپ کو لگے کہ بس رونا آ رہا ہے، دل بیٹھ رہا ہے، آپ کچھ نہ کرو، اٹھو، وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کرو۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی آدھا پارہ بھی آپ نہیں پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے غم کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اس لیے کہ حضور خود اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کتاب کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ربیع قلبی، میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ اور یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کے لیے بہار نہیں ہے، زمین کے اندر کی بے چینی کے لیے بھی بہار ہے، اور میدان محشر کے لیے بھی یہ کتاب بہار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہم دیکھیں کہ غم ہمیں بہت قسم کے آتے ہیں۔ کبھی مال کا غم، اور یہاں ایک سسٹم چل پڑا ہے ابھی، اور وہ یہ ہے مال 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 مال، یعنی انسان صرف ڈالر ڈالر ڈالر، اس کی فکر کے اندر اتنا ہے کہ نہ خود کی فکر ہے، نہ خود کی فیملی کی فکر ہے، نہ خود کے بچوں کی فکر ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ ڈالر ہوگا تو بچوں کو سب ہو جائے گا، بچوں کی ساری تمنائیں خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کماؤ، لیکن اسلام نے حقوق رکھے ہیں، سب کے، بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، آپ کی جان کے بھی حق رکھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، 3 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر تشریف لے گئے، یہ جاننے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتی ہے۔ امہات المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، مائیں، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائی جائے کہ سرکار اپنی رات کیسے گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو امہات المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا، سرکار رات کو سوتے بھی ہیں، سرکار رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سرکار رات کو بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، سرکار دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے پیش کیا۔ تو 3 حضرات جو گئے تھے، انہوں نے کہا باہر نکلنے کے بعد کہ بھئی میں تو اب حضور کی بات تو کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو یار آج سے یہ طے کر رہا ہوں کہ آج سے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پوری رات تو دن عبادت میں گزاروں گا، دوسرے نے کہا پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا، تیسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا۔ اب یہ تینوں نے اپنی اپنی کیفیت کا ذکر کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے فرمایا، تم تینوں ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے تینوں نے اپنی بات بتائی۔ اب سنیے، کوئی غلط کام تو نہیں کہا تھا، روزہ رکھنے کی بات کہی، نماز پڑھنے کی بات کہی، رات عبادت میں گزارنے کی بات کہی۔ اب لیکن حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو میں نے تمہاری بات سن لی ہے، رات کو میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، دن میں روزے سے بھی رہتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کی خلاف کیا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ بیوی کی حق تلفی کر کے، بچوں کی حق تلفی کر کے، خود کی حق تلفی کر کے عبادت بھی اگر کرتا ہے تو حضور ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ بیوی کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا حق بھی ادا کرو۔ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم سمجھتے ہیں ڈالر سے ان کی ساری تمنائیں پوری کر دیں گے، ان کو اچھے کپڑے دلا دیں گے، گیجٹ دلا دیں گے، اس کے علاوہ بھی ان کی تمنا ہے۔ میں ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ ڈبے کے دودھ سے ماں اپنے بچے کا پیٹ تو بھر سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت کہاں سے پلائے گی؟ ماں خود جب اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ ہی نہیں پلاتی، اپنی محبت کا جام بھی اس کو سینے سے لگا کر پلایا کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں، یہ قانون اسلام قانون اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ فیوچر 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 فیوچر، اور اس میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب کیا؟ تو اب قرآن کہتا ہے اے دولت کو جمع کرنے والے شخص، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، تو سب کے حقوق ادا کر، اور تو نے اپنی دولت پر جو بھروسہ کیا ہے وہ دولت ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی۔ اگر ہمیشہ کسی کے پاس دولت رہنے والی ہے تو وہ رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور بڑی پیاری بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو۔ تمہارے ہاتھ کا تو کوئی لوٹ کے لے جا سکتا ہے، لیکن قدرت کے خزانے کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے ہاتھ کی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بینک پر بھروسہ کرتے ہیں، کیش پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رب پر بھروسہ ہمارا اتنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بڑی پیاری بات، روزی کے سلسلے میں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، اور یہ قرآن کا عطا کردہ نسخہ ہے، اگر کوئی اس کو فالو کرے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ اللہ نے پرومس کیا ہے کہ میں تم کو روزی عطا کروں گا، تو خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اسی طریقے سے نماز کے ذریعے قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے میں صبر اور صلاۃ کو تھوڑا سا سمجھا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کوئی آپ کو جھکانا چاہتا ہے اپنے پاس، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے کوئی طاقت ہو، چاہے کوئی قوت ہو، وہ آپ کو اپنے پاس جھکانا چاہتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، اس کے سامنے نہیں جھکتے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے، آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے اور جھکنے کے لیے تیار ہونے کے قریب ہوتے ہیں
تو فوراً صبر کے بعد اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا کہ صبر سے مدد طلب کرو، صلاۃ سے۔ بندہ جب دامن صبر تیرا چھٹ جائے نا، صلاۃ، خدا کے سامنے جھک جا، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل نے ہمیں ایک نصیحت عطا فرمائی، ہمیں ایک پیغام۔ تو مصیبتیں صبر کے ذریعے اگر آپ کی پوری کما حقہ نہیں ٹلتی ہوئی دکھائی دیتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت میں نماز رکھی۔ آپ دیکھیں جب سرکار غمگین ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال فوراً مصلی بچھاتے، سرکار نماز پڑھتے، نماز سے سکون مل جاتا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم جس خوشی کی تلاش کے اندر ہیں وہ گناہ کے اندر نہیں ہے، وہ مال و زر کے بہت زیادہ جمع کرنے کی فکر کے اندر نہیں ہے۔ خوشی در حقیقت اللہ عز و جل نے نیکی کے اندر رکھی ہے، عبادت کے اندر رکھی ہے، شکر کے اندر رکھی ہے، تقوی و طہارت کے اندر رکھی ہے، اللہ کی بندگی کے اندر رکھی ہے، اور یہ تلاوت قرآن مقدس میں رکھی ہے۔ اور یہ ایسی خوشی ہے کہ اس سے دل کے اندر بہار آ جاتی ہے، دل خوش خوش ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان المبارک میں لوگوں کے چہروں کو دیکھیے، خوشی سے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمتماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں تو تراویح پڑھنے کے بعد آپ غمگین ہوں گے، نہیں۔ آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، خوشی وہ ہے کہ جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے۔ کورونا کے زمانے کے اندر جو لوگ نمازی مسجد کے تھے، انہیں وہ نماز مسجد میں پڑھنا جب بھی یاد آتا ان کے دل میں خوشی ہوتی، اور نماز مسجد میں پڑھنے کا نہ پڑھنے کے لیے جو قانون تھا اس کا افسوس ہوتا۔ وہ کیا دن تھے یار، تراویح پڑھتے تھے، پورا قرآن سنتے تھے، وہ کیا دن تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کورونا نے جب ان چیزوں پر روک لگا دی تو آدمی ان خوشی کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان آج کورونا کی تکلیف کو یاد کر کے خوش نہیں ہوتا۔ دعا کرتا ہے اللہ ایسی تکلیف کبھی نہ آئے۔ گناہ کو یاد کر کے انسان کبھی یہ نہیں کہتا پھر سے میں وہ ایسا گناہ کروں۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی ہے وہ ہے جو اس کی یاد بھی ہمیں خوشی پہنچائے، اور غم وہ ہے کہ جس کو یاد کر کے بھی غم ہمیں نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے صبر، کہ ہم ہر مصیبت ہر پریشانی میں صبر، اور اسی کے ساتھ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو ہے آپ اگر جو ہے اس پر شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ والوں کی شان قرآن نے کیا بیان کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پاسٹ اور فیوچر یہ دونوں کا تذکرہ اللہ والوں کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، حشاش بشاش نظر آتے، چٹائی پر سوتے تھے لیکن چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تھے پھر بھی ان کے چہرے سے خوشیاں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ تو ہم کیا ہے کہ پاسٹ کا سوچ کر اور فیوچر کا سوچ کر غمگین ہو کر اپنا پریزنٹ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور ولی کی شان قرآن نے یہ بیان کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف نہ انہیں کوئی، پاسٹ میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اگر گناہ کیے ہیں تو اس پاسٹ سے رشتہ توڑنے کے لیے اور اس پاسٹ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تمہارا پاسٹ بھی کلین ہو جائے گا۔ اور جہاں تک فیوچر کی بات ہے تو ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی بھی یا نہیں نکلے گی۔ میں یہاں پر ایک تھاٹ آپ کو سمجھاؤں، نیگیٹو تھاٹ اور پازیٹیو تھاٹ۔ ہماری قوم اس وقت نیگیٹو کی طرف زیادہ جا رہی ہے۔ یوٹیوب پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو جس یوٹیوب کے اندر آپ کو ایسا پروگرام ملے گا جس میں کل دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے ویوز آپ کو زیادہ ملیں گے، اور امید کی اگر کوئی بات اس کے اندر بتائی گئی ہوگی تو اس کے ویوز آپ کو نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو اور پازیٹیو تھاٹ کو کیسے اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت فاسٹ کار جا رہی تھی، آپ روڈ کراس کرنے جا رہے تھے، اور وہ فاسٹ کار جو ہے
اس نے آپ کو دیکھ لیا اور فوراً اس نے اسپیڈ سے بریک لگا دیا. اس کی گاڑی تو گھوم گئی لیکن آپ کو خراش بھی نہیں ہے, آپ بچ گئے. اب یہ بھیانک منظر جو آپ کے سامنے تھا, آپ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے سوچنا شروع کیا, اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا, میں مر جاتا, ہڈی ٹوٹ جاتی, میری بیوی کا کیا ہوتا, میرے بچوں کا کیا ہوتا, میری ماں کا کیا ہوتا. یہ نیگیٹو سب, یہ چیز آپ کو بے چین کرتی ہے. لیکن جہاں آپ نے پازیٹیو تھنکنگ اپنی بنا لی, جس کریم نے مجھے آج ایکسیڈنٹ سے بچایا ہے نا, وہ کریم میرا آگے بھی مجھے بچا دے گا. جہاں یہ سوچ آپ کی بن گئی تو آپ کا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن آج پوری دنیا نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے, بالکل منفی سوچ کی طرف جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے خوشیوں کی چھٹی ہو چکی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, صبر یہ خوشی کے لیے سب سے اہم چیز ہے, اور شکر یہ خوشی کے لیے سب سے اہم چیز ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شکر ادا کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل محروم رکھتا ہو. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہمارے یہاں یار اس کے پاس تو جو ہے وہ پوش گاڑی ہے, میرے پاس تو یہ گاڑی ہے, اس کے پاس تو اتنے گھر اتنے کمرے والے مکان ہیں, میرے پاس تو یہ. اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اسی کو بڑھانے کے سلسلے میں اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں, اور شکر نہیں ہے. قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قرآن کہتا ہے جو ناشکری کرے گا ہم اسے سخت عذاب کے اندر گرفتار فرما دیں گے. یہ قرآن کا فرمان ہے. تو پروردگار اگر ہم شکر ادا کریں تو مولا فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو گے ہم تم کو زیادہ عطا فرمائیں گے. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. مجھے کسی نے پانی کا گلاس پیش کیا, اور پانی پی لینے کے بعد جس نے مجھے پانی پیش کیا اسے میں گلاس دیتے ہوئے کہوں جزاک اللہ میرے بھائی, تو وہ مجھ سے پوچھے گا اور چاہیے. لیکن اگر میں نے پانی کا گلاس بغیر جزاک اللہ خیرہ کہے, شکریہ ادا کیے, اس کے ہاتھ میں تھما دیا, وہ کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن جہاں میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ دوسری بار مجھ سے پوچھے گا آپ کو چاہیے کیا. پتا چلا ایک انسان کا شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ پانی دینے کا آپ کو بھولتا ہے, تو اگر مولا کا شکر ادا کرے تو مولا کتنا عطا فرمائے. ہماری پریشانی کی وجہ یہ کہ جو ہے اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے. یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں, یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ممبئی میں ایک لڑکی اپنا ڈریم بناتی ہے ڈاکٹر بننے کا, اور جوگیشوری سے وہ ٹرین کے ذریعے آتی تھی باندرا شاید پڑھنے کے لیے. اتفاق سے ایک بار چلتی ٹرین سے وہ گر گئی, اس کے دونوں پیر کٹ گئے. غریب فیملی سے بلونگ کرتی تھی, دونوں پیر کاٹنے پڑے, کٹ گئے دونوں پیر. اب اس کی ماں گھر والے سب افسوس کر رہے تھے کہ بیٹی ہمارا تو خواب چکنا چور ہو گیا. لیکن میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں, غور سے سنیں. اس بچے نے کہا ماں حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے, ڈاکٹر بننے کے لیے ٹانگوں کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ نے مجھے دماغ میں عطا فرمایا. وہ بچی ڈاکٹر بنی بھی اور آج الحمدللہ بہترین موٹیویشنل اسپیکر بن کر کے دوسروں کو موٹیویٹ کرتی نظر آتی ہے. جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں ہے, یہ بھی تو بہتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا. آج ناشکری ہی ہماری خوشی کی چھٹی کر دیتی. اور ہمیشہ یہ بات میری ذہن کے اندر رکھیں, جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن کو ایکسپٹ کریں اور اسے اس پوزیشن کو ہی دوسروں کے سامنے رکھیں. آرٹیفیشل اگر آپ کچھ کرنے جائیں گے تو غمگین ہو جائیں گے. کبھی بھی آپ ڈپلیکیٹ یعنی گاڑی کسی اور کے لیے آپ نے یا کرائے کے لیے اور دوسروں کو بتا رہے ہیں یہ میری ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم آج کل دکھاوے کے اندر اور آرٹیفیشل کے اندر خوشی تلاش کرتے, اس میں نہیں. ہم جو ہے سو ہیں, اسی انداز کے اندر ہم رہیں. اور خاص طور پر
میں آپ تمامی حضرات سے جو امریکہ کی سرزمین پر رہتے ہیں یہ کہوں گا، آپ کی رسپانسبلٹی صرف ڈالر جمع کرنا نہیں ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی فیملی بھی ہے، یہ سب کے سب آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، اور سب کے حقوق اللہ عز و جل نے رکھے ہیں، ان سب کے حقوق کو ادا کرو، انشاءاللہ العظیم آپ کو اللہ عز و جل خوشی کی نعمت سے اور سکون کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت سے غفلت مت برتو۔ جب کبھی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، تکلیف آئے تو گناہ کے ڈور پر ہم کو دستک نہیں دینا، ہمیں قرآن کو دستک دینا ہے اور قرآن کھول کر کے پڑھنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ العظیم ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور رب قدیر جل جلالہ ہمیں خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر کے جائیں، خوشی وہ ہے کہ جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے، اور غم وہ ہے جس کو یاد کر کے بھی آپ رویا کریں، وہ غم ہے۔ اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے اور اس کا جسم سلامت ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایک دن کا کھانا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ عز و جل کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو کتنا مفلس محسوس کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کی کوشش کریں، مصائب کی وادیوں کے اندر دامن صبر کو تھامیں، اور کبھی بھی گناہوں میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کی اطاعت کے اندر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اسی میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، اللہ سے ہمیشہ راضی رہیں، اللہ سے ہمیشہ، جس حال میں بھی وہ رکھے، اس لیے کہ ہمارا حال وہی بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا، وہی بدل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو کس بندے سے راضی ہوتا ہے؟ جملے پہ توجہ چاہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیری رضا کس چیز میں، تو کس بندے سے راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کس بندے سے خوش ہوں؟ جس بندے کی کوئی خوشی ہی نہ ہو، میں اس بندے سے خوش ہوں۔ اب اس کو تھوڑا سمجھا دوں، جس بندے کی کوئی خوشی ہی نہ ہو، میں اس بندے سے خوش ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو جس حال میں رکھا اس سے وہ ناخوش نہیں ہے، اس کی خوشی بس اسی میں ہے، میرے مولا جیسا تو رکھے گا میں اس پہ خوش ہوں۔ تو اسی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہ آپ کاروبار کرتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کسٹمر، یہاں تو خیر فکس جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ بارگیننگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کسی دکان پر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور دکان والے سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ مال مجھے چاہیے، کتنے میں دو گے؟ جو آپ دے دیں، جو آپ دے دیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے آپ دکاندار سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو آپ کہہ دیں میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر وہ تھوڑی سی رعایت، وہ آپ کی خوشی کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ یار ایک انسان پر اپنی خوشی کو چھوڑ دو تو وہ آپ کو ناخوش نہیں کرتا،
تو جب رب کی بارگاہ کے اندر اپنی خوشی کو پیش کر دو، اس کی خوشی کے اوپر تیار ہو جاؤ، تو وہ ہمیں ناخوش کیسے کرے گا؟ وہ بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں۔ سوشل بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور رہے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجری رکھی گئی۔ اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود بھی کبھی میرے آقا کی زبان سے اللہ کے سلسلے میں کوئی شکایت نہیں نکلی، یہاں تک کہ طائف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے تھے تو ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نالین شریف لہو سے تر ہو گئے تھے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، لیکن میرے مولا تیری بارگاہ میں صرف اتنی سی عرض ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے اندر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوشی قرآن کی تلاوت میں رکھی گئی ہے، خوشی اللہ کی اطاعت میں رکھی گئی ہے، خوشی بیوی بچوں کی حقوق ادا کرنے میں رکھی گئی ہے، خوشی ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں رکھی گئی ہے، خوشی اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنے میں رکھی گئی ہے۔ ان چیزوں کی طرف، اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ جب نیکی ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اور اللہ نہ کرے جب کبھی گناہ ہو جائے تو طبیعت کو بے چین کر دو، رونے لگو اللہ کی بارگاہ کے اندر، مولا مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو اللہ صرف زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور حیات طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور غموں کے سائے سے بھی اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔